بس تیرا ساتھ ہو کیا ہے دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کی ایک جیسی کہانی ہے جہاں پیار اور محبت سے بڑھ کر بھی احساس اور خیال ہے۔ وہی انس جو اپنے تایا تائی سے ڈرتا ہے لیکن جب انسا پر بات آتی ہے تو اس کے لیے چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر انس کمزور پڑتا ہے وہاں پر انسا نہ صرف اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کے مضبوط پہلو کی طرف اشارہ کر کے اسے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، اسے موٹیویٹ کرتی ہے، جو اس کا حق ہے اسے وہ لینا ہے، اس کے لیے، اپنی انسا کے لیے۔ بس تیرا ساتھ ہو ہماری زندگیوں کی ایک خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد زندگی ہم سے انتقام لیتی ہے، کیونکہ جو ہم آج بو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کل کاٹنا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونے والا ہے تایا مورسلین کے ساتھ اس ڈرامہ کے اندر۔ اس نے انس کا حق کھانے کی کوشش کی اور اس اولاد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اولاد اس کی اور اس کے گھرانے کی بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ شیان نے کسی معصوم لڑکی پر ایک بیہودہ الزام لگایا تھا اور بعد میں اپنی ہی بہن نے وہ سب کچھ حقیقت کے اندر کر ڈالا۔ مورسلین کی بیٹی ایک کریکٹر لیس شخص کے محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئی کہ اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ تک نہ رہی۔ اپنی زندگی تو برباد کی ہی، اپنے گھر والوں کو بھی جیتے جی ہی مار ڈالا۔ شیان نے اپنے ابا کا بزنس تباہ کر ڈالا اور بعد میں وہی مورسلین جو انس کو 1 روپیہ دے کر بھی جتاتا تھا اب اسی انس پر ڈیپینڈڈ ہو جائے گا، جو انس ہر چیز کے لیے اپنے تایا کا محتاج تھا، اپنا بہت بڑا بزنس سیٹل کر لے گا، نہ صرف انسا کو خوش کرے گا بلکہ اسی تایا کا بھی سہارا بنے گا جس نے ساری زندگی اسے اون ہی نہیں کیا تھا۔ وہی شہری جو ہمیشہ انس کو ایک لوزر سمجھتی تھی اب انس کو دیکھ کر حسرت کیا کرے گی اور ان پلوں کو یاد کر کر رویا کرے گی جب اس نے انکار کیا تھا انس کے ساتھ شادی کرنے پر۔ اور تو اور اس ڈرامہ کے اندر ان بچوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جو اپنے ماں باپ کو کھو دیتے ہیں اور پھر اپنے ہی خون کے رشتوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ وہی رشتے جو محبت اپنا رہے ہوتے ہیں جب ان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے جانے کے بعد اس طرح سے بیگانے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اون ہی نہیں کرتے۔ جب تک وہ بچے خود کچھ بن نہیں جاتے ٹھکرائے جاتے ہیں۔